الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم جزا الله عنا سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا كان اول لیلة من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب وجنادی مناد یا باغی الخیر اقبل وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ۔ یہ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول، ان سے یہ حدیث پاک مروی ہے، اور نہ صرف یہ کہ مشہور بلکہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے صحابی رسول ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر وقت موجود رہنے والے، اپنے گھر بار اپنا سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب رہ کر اسلام اور اسلام کی پیاری باتیں سننے کے لیے ہر وقت موجود رہتے تھے۔ کیا بات تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ عرض کرتے ہیں کہ ایک بار میرے دل میں یہ خیال آیا اور میری یہ حالت تھی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں تو سنا کرتا تھا مگر بہت جلد بھول بھی جاتا تھا، یاد نہیں رہتی تھی۔ ایک مرتبہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ کی حدیثیں سنتا ہوں مگر اس کے ساتھ بہت جلد بھول جاتا ہوں۔ عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ اپنی چادر بچھاؤ، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں کچھ پڑھ کر دم کیا اور ارشاد فرمایا کہ اپنی اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میری چادر پر دم کیا اور میں نے اسے اپنے سینے سے لگایا، اس دن کا دن ہے، اس کے بعد سے لے کر میں کبھی بھی حضور کی حدیث کو بھولا نہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یاد رکھیے گا میرا جملہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے، یعنی حدیث کو نیریٹ کرنے والے، رپورٹ کرنے والے، بتانے والے، ورنہ سب سے زیادہ قرآن کا علم، حدیث کا علم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھا۔ اس کے بعد سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھا۔ جو ترتیب صحابہ کرام کی ہے اسی ترتیب سے ہے، البتہ یہ ہے کہ وہ حضرات روایت بہت کم کرتے تھے۔ وہ خوف خدا بھی ہو سکتا ہے، رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے الفاظ کا روب و جلال بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کو ایسا بنایا ہے جیسے ایک گلشن میں کئی پھول ہوتے ہیں، سب کی خوشبو بے مثل و بے مثال ہوتی ہے، سب کی خوشبو دل کو بھاتی ہے، ہر ایک اپنی جگہ پر یونیک ہوتا ہے۔ تو یوں ہی صحابہ کرام میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے سب سے زیادہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں روایت کی ہیں۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات آتی ہے، یعنی جب رمضان شریف کا چاند دکھتا ہے تو ظاہر ہے چاند کے دکھتے ہی
یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ وہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی پہلی رات بھی شروع ہو جاتی ہے، چونکہ ہمارا اسلامی جو مہینہ شروع ہوتا ہے اس میں رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے۔ تو اس اعتبار سے جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، یعنی چاند نظر آ جاتا ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، جس رات سب سے پہلی تراویح ادا کی جاتی ہے اس رات کی بات ہو رہی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اسی رات کو شیاطین اور جو سرکش جن ہیں انہیں قید کر دیا جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں قید فرما دیتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا باب، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا۔ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا باب، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو کوئی دروازہ پھر بند نہیں ہوتا۔ کیا رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ شیاطین کو باندھ دیا گیا، قید کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیاطین ہی کی وجہ سے مسلمان نیکیاں نہیں کر پاتے، تو سب سے پہلے اس کو ٹائی کر دیا گیا، اس کو باندھ دیا گیا تاکہ یہ مسلمانوں کو گمراہ نہ کر سکے، مسلمانوں کو گناہ کی طرف نہ بلا سکے۔ دوزخ کے دروازے بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، ایسا کوئی کام مت کرنا ہی نہیں کہ دوزخ کی طرف آنا پڑے، یہ لو دروازہ بند کر دیا گیا۔ یہ گویا اس کا مفہوم نہ سمجھ میں آتا ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ اے میرے بندو دیکھو جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، آؤ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اس دروازے کی طرف دوڑ کر آؤ، اس دروازے کی طرف سبقت کرو، اس جنت کی طرف سبقت کرو، کوشش کرو کہ پہلے جنت میں داخل ہو اور جنت میں اچھی عمدہ اور خاص نعمتیں حاصل کرو۔ شیاطین کو قید کر دیا گیا، دوزخ کے دروازے بند کر دیے گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ 3 کام ہوئے۔ اس کے بعد اسی پہلی رات میں وَيُنَادِ مُنَادٍ، ایک ندا کرنے والا ندا دیتا ہے۔ کیا ندا دیتا ہے؟ غور سے سنیے گا اور دیکھیے ہم کس زمرے میں آتے ہیں۔ ندا کرنے والا ندا دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے، نیکی حاصل کرنے والے، ثواب کمانے والے، اقبل، آ جا اپنے رب کی طرف، کہ اب ثواب کمانے کا ذریعہ بہت بڑھ گیا ہے، چانسز بڑھ گئے ہیں کہ خوب نیکیاں کما لے۔ رمضان میں ایک نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ آؤ اے نیکی کرنے والے، آ جا اپنے رب کی طرف، خوب نیکیاں کر، اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر لے، اس لیے کہ یہ مہینہ بہت پیارا ہے۔ تو ایک پکارنے والا کہتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی چاہنے والے، نیکی کرنے والے، آ جا اور نیکی کر، ویا باغی الشر اقصر، اور اے برائی کرنے والے چھوڑ دے برائی کو، چھوڑ دے برائی کو، اس لیے کہ یہ مہینہ ایسا نہیں جس میں برائی کی جائے۔ کیا شان ہے! ویسے تو برائی کرنا ہر مہینے میں منع ہے، مگر رمضان کا مہینہ اتنا عظیم الشان مہینہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی طرف سے ایک منادی، ندا کرنے والا، ایک اناؤنسر یہ اناؤنس کرتا ہے کہ اے بھلائی چاہنے والے، بھلائی کر اور بھلائی کر، اور اے برائی کی طرف آمادہ ہونے والے چھوڑ دے اب برائی کو۔ اس مہینے آ جا اپنے رب کی طرف، آ جا توبہ کر لے، رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جنت کے دروازے اوپن ہیں، دوزخ کے دروازے کلوز کر دیے گئے ہیں۔ آ جا توبہ کر لے اپنے رب کی بارگاہ میں۔ خالق کائنات رحمان و رحیم ہے، وہ تواب ہے، وہ غفور ہے، وہ گناہوں کو بخش دے گا، وہ ستار ہے، گناہوں کو چھپا لے گا۔ توبہ تو کر لے، یہ مہینہ بڑا خاص مہینہ ہے، اس میں گناہ نہ کرنا، توبہ کر لے اور پھر نیکیوں کے راستے پر چل پڑ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے، اس مہینے کی خصوصی کرم کی وجہ سے تجھے بخش دے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے! اب دیکھیں، پہلی رات ہے رمضان المبارک کی، تبھی سے یہ اعلان ہونے لگتا ہے۔ دوزخ کے دروازے بند کر دیے گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، شیاطین کو قید کر دیا گیا، پکارنے والا پکارنے لگا، پہلی رات سے ہی سب کچھ ہونے لگا، آ جاؤ نیکیاں کر لو، گناہوں کو چھوڑ دو۔ پھر حدیث پاک میں وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور اللہ سبحانہ و تعالی
اسی رات اپنے بہت سے بندوں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ پورے مہینے چلتا رہتا ہے۔ رمضان المبارک کی ہر رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے رمضان کی۔ رمضان آتا ہے تو رحمتیں لے کر آتا ہے، برکتیں لے کر آتا ہے، مغفرت کا، بخشش کا، فورگیونیس کا پیغام لے کر آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں لے کر آتا ہے۔ کیا شان ہے رمضان المبارک کی، سبحان اللہ۔ آگے انشاءاللہ ہم حدیث پڑھیں گے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص رمضان پائے اور اس کے بعد اپنی مغفرت نہ کروا پائے، یہ مفہوم حدیث ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو ایسا شخص یقیناً محروم ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے، ہم نے بہت سے گناہ کیے ہیں، ہم نے بہت سی خطائیں کی ہیں، بہت سی اپنی عادتیں ایسی پیدا کر لی ہیں جو گناہوں والی ہیں، بے جا سوشل میڈیا پر اچھا خاصا وقت ضائع کیا ہے، آنکھوں کا گناہ کیا ہے، بے پردہ عورتوں کو دیکھا ہے، زبان کا گناہ کیا، جھوٹ بولا، غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، کسی کی دل آزاری کی ہے، کسی کو ستایا ہے، کبھی ماں باپ کو تیز آواز میں ان کو جھڑک دیا ہے، پیار سے نہیں بولا، کبھی کسی مسلمان کا دل توڑ دیا ہے۔ توبہ کر لیجئے، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی رحمت عروج پر ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے گا۔ اور اس رمضان میں ایسی عادت بنائیے، اپنی ایسی خود سیلف ٹریننگ کیجئے کہ اس رمضان کے بعد یہی عادت بنی رہے اور اللہ تعالیٰ کے ہم نیک بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اور کم سے کم رمضان المبارک میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے مغفرت ضرور حاصل کر لیجئے، ورنہ یاد رکھیے بہت پچھتائیں گے، اور پتہ نہیں اگلا رمضان میسر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے کرم فرمایا اور یہ رمضان ہمیں عطا فرمایا، اس کو غنیمت جانیں، اس کو انجوائے کریں، اس کا ایڈوانٹیج لیں، اس کو یوز کریں، اس میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے چاہا تو بڑی برکتیں حاصل ہوں گی، بڑی رحمتیں حاصل ہوں گی۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، کوشش کریں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کسی رات ہمیں بھی بخش دے۔ وہ لوگ جن کی رمضان المبارک کی ہر رات جو بخششیں ہوتی ہیں ان میں ہمارا بھی شمار ہو جائے۔ رمضان المبارک کی کسی مبارک رات میں اللہ تعالیٰ ہماری بھی بخشش کر دے۔ کیسے کرے گا؟ نماز پڑھیے پابندی سے، تراویح پڑھیے پابندی سے، صبح اٹھیں تو کوشش کریں تہجد کی 2 رکعتیں کم از کم پڑھ لیں، 4 رکعتیں پڑھ لیں، 6 رکعت پڑھ لیں، 8 رکعت پڑھ لیں، جتنا میسر ہو، اور دعا کریں کہ اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ میری مغفرت فرما، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی، میں حدیث پاک پڑھ دیتا ہوں تاکہ مجھے پڑھنے کی اور تمامی حضرات کو سننے کی سعادت بھی حاصل ہو جائے انشاءاللہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک بھی مروی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا جو برکت والا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، جسے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی مبارک زبان سے مبارک کہہ دیں، برکت والا کہہ دیں، وہ خود کتنا مبارک مہینہ ہوگا۔ سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مبارک کہا، برکت والا کہا، تو کیسے یہ مبارک مہینہ نہ ہو؟ بہت برکت والا مہینہ ہے۔ اور ظاہر ہے دیکھیے یہ جو ہم حدیثیں پڑھ رہے ہیں تقریباً کچھ باتیں ایسی جو سب میں سیم ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی رمضان کا مہینہ آتا تھا، رمضان شریف کے روزے سن 2 ہجری 10 شعبان سے فرض ہوئے ہیں، یعنی ہجری کا جو دوسرا سال تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی ہے مدینۃ المنورہ کی طرف، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ شریف میں رہنے کا جو زمانہ ہے اس میں دوسرے سال آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اعلان فرمائے کہ رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں۔ 10 شعبان کو یہ اعلان ہوا۔ آپ سوچیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تقریباً 8 یا 9 سال کے غالباً رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے روزے رکھے۔
سوچے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم ہر رمضان کو، یا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی رمضان میں کئی گیدرنگ میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے فضائل بیان فرماتے تھے، تاکہ لوگوں کو انکریج کریں اور لوگ زیادہ سے زیادہ رمضان مبارک کی برکتیں حاصل کریں۔ ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں، ریمائنڈ کرا رہے ہیں، انکریج کر رہے ہیں کہ لوگ رمضان کی برکتیں حاصل کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے رمضان مبارک کے مہینے میں شروعات میں ہی ارشاد فرمایا ہوگا کہ اے لوگوں، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا جو برکت والا مہینہ ہے، اس کے روزے اللہ نے تم پر فرض فرمائے ہیں، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو اس میں زنجیروں میں قید کر دیا جاتا ہے، اور سنو، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پلیز نوٹ کیجئے گا، یہ رات 1000 راتوں سے نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اگر آپ اندازہ لگائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 10 سال میں 1200 مہینے ہوئے، تو 1000 مہینے کتنے سال میں ہوں گے؟ اللہ اللہ، ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے، سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس رات یعنی شب قدر کی برکتوں سے محروم ہو گیا، اس کی خیر سے محروم ہو گیا، فقد حرم، تو وہ محروم ہی رہا۔ اللہ اللہ، کتنی مبارک رات ہے شب قدر کی رات، ابھی سے اس کی تیاری کیجئے، ابھی سے سوچئے کہ اس مبارک رات میں کیا کیا نیکیاں کرنی ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ جو راتیں ہمیں میسر ہیں نا، جیسے کہ ہم نے ابھی حدیث پاک پڑھی کہ اللہ تعالیٰ ہر رات میں بے شمار لوگوں کو مغفرت فرماتا ہے۔ پہلے تو ان تمام راتوں کی قدر کریں، ہر رات عبادتیں کریں، بے جا اگر آپ ٹی وی دیکھتے ہیں، بے جا موبائل چلاتے ہیں تو ان سے پرہیز کریں۔ بزنس تو سال بھر کرتے ہی ہیں، ایک مہینہ آخرت کا بزنس کر لیجئے۔ دنیا کا مال اور نفع کمانے کے لیے سال بھر 11 مہینے تو تگ و دو کرتے ہی ہیں، خون پسینہ ایک کر دیتے ہیں۔ وہاں کے بارے میں بھی سوچئے، یہاں تو کتنے سال رہنا ہے؟ 60 سال، 70 سال، 100 سال، 150 سال، 150 سال کوئی آج کل جاتا بھی نہیں، 110، 120، یہ بالکل آپ سمجھیے ڈیڈ لائن ہے، اس کے آگے کوئی نہیں جاتا اس دور میں۔ کوئی ریئر ہو، ایکسیپٹڈ ہو تو بات الگ ہے۔ کتنے سال جئیں گے؟ 100 سال، ایک ایوریج اگر لیں تو 60 to 70 ایئرز ایوریج ایئر ہے، جو ایج ہے جو آج کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک بھی میری امت کی جو اوسط عمر ہے وہ یہی ہے کہ 60 to 70 عمر میں لوگ اسی میں انتقال کریں گے، زیادہ تر، کچھ لوگ آگے بڑھیں گے۔ تو اب سوچیے اس زندگی کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، 11 مہینے محنت کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ایک مہینے اس زندگی کے لیے محنت کر لیجئے جس زندگی میں 100 سال نہیں، 1000 سال نہیں، ہمیشہ میں وہ زندگی ملنے والی ہے، اس میں کبھی مرنا نہیں ہے، نہ وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی ہے۔ یہاں کے لیے اتنی تیاری ہے 100 سال کے لیے، تو وہاں کی ہمیشہ والی زندگی جو فار ایور لائف ہے، اس کے لیے کتنی تیاری ہم کو کرنی چاہیے۔ جتنا لمبا زمانہ رہنا اتنی تیاری بھی ہونی چاہیے، اتنی نیکیاں بھی ہونی چاہیے، اتنی جنت میں اپنے محلات تیار کیجئے، اتنے جنت کی نعمتوں کو کھانے پینے کا انتظام کیجئے۔ جیسی تیاری ہوگی ویسے ہی نعمتیں وہاں ملیں گی، اس لیے اچھی تیاری کریں تاکہ وہاں پر جنت میں اچھی نعمتیں، زیادہ سے زیادہ نعمتیں میسر ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بے شمار اور اس کے بے پناہ فضل و احسان کے ہم حقدار بنیں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، یہ رمضان مبارک کا مہینہ میں پھر بار بار کہتا ہوں کہ سال میں ایک بار آتا ہے، اپنے بزنس اور اپنی جو بھی مصروفیات ہیں ان کو کم کر دیں، اور رمضان مبارک کے مہینے کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزاریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ قرآن پاک کے تعلق سے ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ کوشش کریں کہ قرآن پاک کم از کم ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ کوشش کریں تو کمنٹری کے ساتھ پڑھیں، اتنا نہیں تو کم از کم ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں، تاکہ آپ سمجھ تو سکیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہمیں حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ کتاب اتاری گئی ہے، ہم نے اتارا ہے، یہ مبارک ہے، اور یہ اس لیے اتاری گئی ہے تاکہ اس کی آیتوں میں، اس میں جو قرآن پاک کی آیتیں ہیں، اس میں غور و فکر کرے مسلمان اور اس سے عقل مند نصیحت حاصل کرے۔ یہ کتاب اس لیے اتاری ہی گئی ہے، تو جس لیے اتاری گئی ہے وہ کام کریں، اس کی آیتوں کا معنی سمجھیں، مفہوم سمجھیں، ٹرانسلیشن پڑھیں،
کامنٹری پڑھیں، تفسیر پڑھیں، تاکہ اس سے زیادہ فیض حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔